کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی اسمبلی میں، اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں، جو لوگ ملک پہ شریعت نافذ نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر وہ فتویٰ لگائیں گے جو فتویٰ قرآن نے لگایا۔ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ فتویٰ لگا دیں گے۔ 3 قسم کا فتویٰ ہے، کافر کا بھی ہے، ظالم کا بھی ہے اور فاسق کا بھی۔ اگر ضیاء الحق نہیں مانتا شریعت بل کو، تو اس ضیاء الحق نے کل اس ملک میں ریفرینڈم کیا اور ریفرینڈم میں لوگوں سے کہا کہ تم اسلام مانتے ہو یا نہیں، لکھو نیچے ہاں یا نہ۔ پرچی پہ یہی لکھا ہوا تھا، لکھو بھائی اسلام مانتے ہو، نیچے لکھو ہاں یا نہ۔ اب یہ پرچی اگر میرے ہاتھ میں بھی آتی تو میں نہ لکھ سکتا تھا، تو میں بھاگ گیا بڑبیر کے میرے میں چلا گیا، سارا دن وہاں گزارا۔ میں نے کہا یہ پرچی کئی غلطی سے میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، بھائی میں تو نہ نہیں لکھ سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا۔ شام کو جب آیا لوگوں نے لکھ لیا کہ بھائی ہاں اسلام تو ہم مانتے ہیں، تو رات کے 10 بجے ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہو گیا۔ بھائی کیوں؟ کہ تم نے جو کہا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں اسلام ہوں۔ 7 سال پہلے والا وہ بھول گیا، میں اسلام ہوں۔ اچھا تو صدر صاحب وہ مجسمہ ہے اسلام کا، اسمبلیوں کے ممبر سارے اسلام کے نام پہ منتخب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا تو صدر بھی مسلمان، اسمبلی بھی مسلمان، تو پھر تم نے شریعت بل پیش کن کو کی؟ وہ 50 لاکھ روپے کو ابھی جو کروڑ ہو گئے۔ اچھا پھر دوسری گر کی بات بتا دیں، یہ سوچا سمجھا اسکیم ہے ضیاء الحق کی بقا کے لیے۔ ان کو کہا گیا کہ ایک ڈھونگ بچاؤ، جیسے مولانا صاحب نے بریلیوں کی بات کی، بریلی مریلی کچھ بھی نہیں، بریلیت جو ہے یہ دیوبند کے مقابلے میں انگریزوں نے کھڑی کی ہے۔ یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ دیوبند بنا تھا اس لیے کہ یہ قلعہ ہوگی اور یہاں سے لندن پہ بمباری ہوگی۔ تو انگریز جب گھبر گئے ہندوستان میں تو بریلیت کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو تاکہ یہ دیوبندی تم سے لڑ پڑے اور ہم ان سے چھوٹ جائیں۔ بات یہ تھی۔ بات ابھی جھگڑا مارے اور ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں، پیٹ کا جھگڑا ہے، پیٹ کا جھگڑا ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ خبروں پہ جو تم لوگوں نے مجاور بٹھائے ہوئے اور نمک چکلی اور شکرانہ ڈال دیا، پھر اس کے پاس جاڑو پڑی ہوئی، وہ جاڑو عورت کے اوپر پھیر لیتا ہے کہ جا خدا دے، ٹھیک ہے؟ ابھی آج کے آپ کو میں بتا دوں، ہمارے ہاں بھانا ماری میں ایک زیارت ہے جس کو سید حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہاں ایک جھولا، ایک گنبد بنی ہے اور گنبد کے اندر ایک جھولا ہے چھوٹا سا، یہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر یوں، تو جو کنکری جھولے میں آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں مبارک شاہ زی بدیوش کنکری۔ پنج پیر ہے یہاں ہزار خانی کے ساتھ، عورتیں جھاڑو نہیں لے کر وہاں جب جاتی ہے تو جھاڑو کو درخت میں پھینکنے سے اگر جھاڑو اوپر پھنس گئے
تو عورتیں مبارکی دے دیتی ہیں کہ جاڑو پھنس گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ آئے آپ کے نزدیک میں آپ کو بتا دوں، کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں 400 سال پہلے بزرگ گزرے۔ بدقسمتی سے وہ میاں لوگ مجھے ایک بار لے چلے وہ اجتماع، اور وہ اجتماع زیارت کے سامنے تھی۔ جب میں نے وہاں عورتوں کا حشر دیکھا، وہ زیارت 2 لاکھ روپے پہ مہینے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، 2 لاکھ روپے۔ سمسنگی پارس کو بناؤ ایک زیارت ایمان سے۔ 2 چیزوں میں آج کل بہت کمائی ہے، ایک پیر بننے میں اور ایک زیارت بنانے میں۔ بھائی بدبخت قوم، کم بخت قوم۔ قرآن اور حدیث جو اصل دین ہے، اس میں دیکھوں کہ قبروں کے متعلق پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ قبر کے متعلق جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے۔ اچھا، پھر لچے لفنگے اکٹھے ہو جاتے، ڈھولکی لیے ہوئے بازاروں میں پھرتے ہیں، پیسے لاؤ بھائی فلان زیارت کا عرس ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب ملک کا نظام شریعت ہو جائے۔ ایک کو میں یہاں اس چوک میں لٹکا دوں، یہ حکومت ہے، یہ حکومت ایک رشکے کے سلنسر کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکومت بسوں اور ٹرکوں کے آپ یہ ہارن دیکھیں، ہائی پریشر والے ہارن اس میں لگائے ہوئے ہیں، راستے پہ جا کر کانوں کے پردے پھٹ۔ یہ حکومت بم والوں کو جو تم نے پکڑا، کل بھی تم نے 3 ٹائم بم پکڑے، اخبار میں 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے، ناچنے لگ جاتے ہیں سب۔ جو بم تم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑے، چھاپے مار، وہ آدمی کہاں گئے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ آدمی کہاں گئے؟ جو بم قرآن میں رکھا ہوا تھا، جس کو میں نے بھی دیکھا، قرآن کریم کو یوں 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 کاٹ کر اس میں بم فٹ کیا ہوا، وہ آدمی جو اس قرآن میں بم رکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا، وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ کہاں گیا؟ چور پکڑے جاتے ہیں، آج پکڑا گیا، کل ضمانت پہ چھوڑ دیا۔ کچہریوں میں جاتے ہیں، جی یہ اویلیبل اویلیبل جانتے ہیں؟ ہاں، صدر کے لوگوں اویلیبل، درزی گیرا تو جانتے ہو، ناپ تول، یا تو عورتیں بھی ناپ کے لیے آیا کرتی ہیں، شرم دلت۔ درزی کے دکان میں عورتیں بھی ناپ کے لیے آتی، یہ تو جانتے ہو، اویلیبل جانتے ہو۔ اویلیبل کے معنی یہ ہے کہ یہ جی قابل ضمانت ہے، تو قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں آ کر تیرے عورت اور تیری لڑکی کو اس نے شرم کے نگاہ سے دیکھا اور وہ آدمی پولیس والوں نے پکڑ کر عدالت میں لے گئے، پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں اور عدالت والا اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن معلومی میں نہیں ہونے ہوا، وہ جدید پارا قانون کے صدفہ نہیں۔ لعنت ہو اس ملک پہ جس ملک کا یہ قانون ہے۔ میرے گھر میں آن کر میری عورت اور میری
بچی کا عصمت لوٹ لیا ہے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ بیلیبل ہے، وہ آدمی ضمانت پہ آ کر کل میرے سامنے پھرتا ہے، چور کو پکڑ لیتے۔ آج تیرے ملک کا قانون ہے، یہ پولیس والے جانتے ہیں، سپاہی سے لے کر آئی جی پولیس تک یہ آرڈر نہیں ہے کہ بند کمرے میں جوا ہوتا ہو کہ تم اس پہ چھاپا مارو۔ سفید پوش جوئے باز جو ہیں وہ اندر جو بھی کرے تم اندر داخل نہیں ہو سکو گے، یہ تیرے ملک کا قانون ہے۔ اگر کسی کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو وہی سزا ہے اگر 1-2 دن تھانے میں انہوں نے رکھ لیا، عدالت میں لے گئے، وہاں بیٹھے ہیں اور ایک 4 ہجڑوں کا کیس پیش ہو گیا ایک مجسٹریٹ کو، تو ایک ہجڑے نے جب اندر دیکھا تو اور ہجڑوں کو آواز دیا کہ راجے پورے مبارک شاہ، کہ کیا ہوا؟ کہ ہماری اپنی بہن اندر بیٹھی ہے، شکر ہے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملک کی نظام، یہ تب ٹھیک ہوگا تیرا ملک۔ تیری جان حفاظت میں نہیں ہے، تیرے بچے، یہ بھی کچھ ملک ہیں جس ملک سے 9 سال کا بچہ اغوا ہو جائے اور 2 مہینوں کے بعد 2 لاکھ روپے دے کر اس بچے کو چھڑا کر، جان محفوظ نہیں ہے، دکان محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہے، یہ کچھ ملک۔ اب ہمارے صوبائی وزیر حج کو چلے ہیں سارے، فلاں وزیر حج کو جا رہا ہے، فلاں اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ میں تمہیں حج پہ بیچتا ہوں، انہوں نے کہا میں حج کو نہیں جاتا۔ کیوں کہ نہیں جاتا؟ کہ جی خرچ میں کروں گا کہ نہیں جاتا؟ کہ جی میں پیسے لگاؤں گا، آپ کو حج میں بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب حج کو جاؤں گا تو مدینے بھی جاؤں گا اپنے نانا جی کے ہاتھ حاضری دینے کے لیے، کہ جی آپ ضرور جائیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں حج پہ نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں مدینے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں مدینے جاؤں، نانا جی کو سلام کروں، نانا کہے گا تو اللہ تم پہ لعنت ہو، قادیانی کافر وہاں میرے دین کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ قادیانیت میرے دین کو کاٹ رہا ہے اور تو یہاں حج کے لیے۔ تو جب تک میں نے ملک سے قادیانیت کا صفایا نہیں کیا ہے اس وقت تک میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟